میرا نام پروفیسر ڈاکٹر محمد صادق علی خان ہے. میں چیئرمین ہوں کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ کراچی یونیورسٹی, دیٹ از نیم ایز عمیر بادشاہ انسٹیٹیوٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی. جرنی کے حوالے سے آپ نے بات کی تو جب ایک مڈل کلاس فیملی سے ہم بلانگ کرتے ہیں اور میرے والد و والدہ دونوں جو ہیں وہ اسکول ٹیچر رہے اور ہمارے جو ریلیٹیوز میں بھی زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اسی شعبے سے وابستہ رہے, تو ایک اسٹرگل فیز جو ہے وہ میں نے بچپن سے دیکھا کہ ماں باپ جو ہم سنتے ہیں نا کہ ماں باپ اپنے بچوں کو بڑی محنت سے پڑھاتے ہیں, تو وہ میں نے پریکٹیکلی دیکھا کہ میرے ماں باپ نے کس طرح محنت سے ہمیں اچھی سے اچھی تعلیم دلوائی. اور ہر ماں باپ یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو بہتر سے بہتر ایجوکیشن جو ہے وہ پرووائڈ کرے اور ایک بہتر انوائرمنٹ میں. تو میں نے میری جو اسکولنگ تھی فرام کے جی ٹو میٹرک وہ پی ایف ڈگری کالج فیصل جو ہے ایئر فورس کا شارع فیصل پہ, وہاں میری اسکول ایجوکیشن ہوئی. اور ایٹ دیٹ ٹائم اس وقت لوگوں کا ڈریم ہوتا تھا کہ ہمارا پی ایف اسکول میں ایڈمیشن ہو جائے. جیسے آج کل ہم ماما پارسی اور گرامر اسکول کی بات کرتے ہیں, تو اس وقت لوگوں کا بڑا ڈریم تھا کہ جو ہمارا پی ایف اسکول میں داخلہ ہو جائے, فضائیہ, جو اب فضائیہ ڈگری کالج کے نام سے. تو الحمدللہ وہاں جو استاد ہمیں ملے اور وہ بھی مطلب ایسے تھے کہ جو ہماری تربیت بھی کرتے تھے اور جو ہمیں ایجوکیشن تو دیتے ہی تھے لیکن ہمارے ساتھ ساتھ تربیت کرتے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک استاد کو جو ہے صرف یہ نہیں ہے کہ وہ صرف کلاس میں جائے اور اسٹوڈنٹ کو پڑھائے, اس کی تربیت کرنا بھی اس کی ذمہ داری ہے. کیونکہ استاد جو ہے وہ ایک رول ماڈل کے طور پہ نکل کے آ رہا ہوتا ہے اور بچے اس کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. پھر اسکول ایجوکیشن سے ہم نکلے اور اس وقت تک آپ یقین کریں کہ ہماری جو محلہ تھا اس میں بھی مجھے بہت کم لوگ جانتے تھے, کیونکہ روٹین ایسا تھا کہ ہم اسکول سے آئے اور پھر کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد ہم سپارہ پڑھنے چلے گئے, وہاں سے آئے تو پھر ٹیوشن پڑھنے چلے گئے, وہاں سے آئے تو پھر ہم نے جو ہے اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کرنا ہے اور کھانا کھانا ہے اور سونا ہے. یہ روٹین لائف جو ہے وہ بڑی ٹف جو ہے وہ شروع کے جو 10 سال تھے وہاں تک گزری. پھر انٹرمیڈیٹ جو ہے میں نے میرا ایڈمیشن ہو گیا تھا دہلی کالج میں, لیکن انفارچونیٹلی میرے والد صاحب ایڈمٹ ہو گئے تھے ہاسپٹل میں. پھر میرا بھی کچھ آپریٹ ہو گیا ایمرجنسی میں, تو پھر جو ہے سپیریئر سائنس کالج سے میں نے انٹر کیا اور اس کے بعد پھر میرا این ای ڈی میں سول انجینئرنگ میں نام آ گیا تھا میرٹ پر. لیکن اس وقت کیونکہ ایک ٹیکنالوجی کا بوم اسٹارٹ ہوا تھا اور خاص طور پہ کمپیوٹر انجینئرنگ اور کمپیوٹر ریلیٹڈ فیلڈس, تو پھر جو ہے لکیلی سر سید یونیورسٹی آف انجینئرنگ ٹیکنالوجی نظامی صاحب نے اس وقت اس کی بنیاد رکھی. اور وہ سمجھیں ہم جیسے لوگوں کے لیے جو ایک مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتے تھے اور جن کا ایک ایم تھا کہ وہ کمپیوٹر انجینئرنگ کریں, تو ان کے لیے پھر جو گورنمنٹ یونیورسٹی کے علاوہ جو پرائیویٹ سیکٹر میں ایک چانس نظر آیا وہ پھر سر سید یونیورسٹی تھا. تو وہاں میرا کمپیوٹر انجینئرنگ میں ایڈمیشن ہوا 95 بیچ میں, جو کہ سر سید یونیورسٹی کا قیام 1994 میں ہوا تھا. تو وہ ہمارا جو ہے وہ سیکنڈ بیچ تھا. اور اس وقت جو پہلا بیچ تھا اس میں ایک سیکشن ہوتا تھا, پھر دوسرے بیچ میں ہمارے پاس 2 سیکشن ہوتے تھے. اور اب تک جو ہے وہ جو سمجھیں ہم جس مقام پر ہیں اس کا کریڈٹ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ اسکول سے لے کے اور یونیورسٹی لیول تک جو ایجوکیشن ہے اور ہم وہاں جو استاد ہمیں ملے, جو انسٹیٹیوشن ہمیں ملا, یہ سارا کریڈٹ اس پر ہے. پھر سر سید یونیورسٹی سے میں نے کمپیوٹر انجینئرنگ کمپلیٹ کی اور وہاں بھی مطلب یہ ہے کہ 3rd ایئر اور فائنل ایئر میں میرا یہ روٹین تھا کہ ہم ٹیچنگ اسسٹنٹ کے طور پہ ٹیچر کے ساتھ لیب میں اسٹوڈنٹس کو اسسٹ کر رہے ہوتے تھے ان کی ڈفرینٹ اسکل سیٹس کو جج کرنے میں اور ان کو گائیڈ کرنے میں. تو وہ ٹیچنگ جو پروفیشن تھا وہ وہاں سے ساتھ ساتھ تھا. پھر
میرا روٹین تھا کہ میں نے یہ عہد کیا تھا کہ میں جب فرسٹ ایئر کی ایڈمیشن میری ہوئی اور وہاں جو میری فیس میرے ماں باپ نے پے کی، اس کے بعد میرا یہ تھا کہ میں ٹیوشنس سے اپنی فیس جو ہے وہ جنریٹ کروں گا اور کوشش کروں گا کہ اسکالرشپ گین کر سکوں. تو سیکنڈ ایئر سے مجھے کوئی 50% اسکالرشپ ملی اور باقی 50% میں نے ٹیوشنس پڑھا کے جو ہے وہ اسٹرگل کر کے اور اپنی فیس جو ہے وہ پے کی، اور الحمدللہ وہ جرنی کمپلیٹ ہوئی. اور پھر ابھی میری ڈگری بھی نہیں آئی تھی اور مجھے آئی گاٹ اے چانس کہ میرے جو استاد تھے انہوں نے کہا کہ تم فائنائٹ آٹومیٹا کا کورس پڑھاؤ گے، کیونکہ وہاں ایک ٹیچر تھے وہ بھی ہمارے سینئر کولیگ تھے، وہ شفٹ موو کر رہے تھے ہمدرد یونیورسٹی، مرحوم زبیر فاروقی صاحب، تو اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے. تو پھر میں نے کہا یہ سر کہنے لے تمہیں 2 مہینے جو ہے نا وہ پیمنٹ نہیں ملے گی. میں نے کہا سر کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو دین آئی گاٹ اے چانس ٹو انٹریکٹ ود دا اسٹوڈنٹ ڈائریکٹلی ایز اے لیکچرر دیئر. دین آفٹر گیٹنگ مائی ڈگری تو پھر میں نے جو ہے وہ وہاں سے پھر اپنا جو ہے وہ جرنی جو ہے وہ ایز اے پروفیشنل کیریئر کے طور پہ ایز اے ٹیچنگ رول کے طور پہ اڈاپٹ کیا، اور میں نے 2 سال سر سید یونیورسٹی میں سرو کیا. پھر میں جو ہے وہ ایک نیا انسٹیٹیوٹ بنا تھا بسٹیک انسٹیٹیوٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی، جو کہ آج کل علما یونیورسٹی کے نام سے جانا جاتا ہے. تو وہاں ان کا کرنگی میں ایک کیمپس بن رہا تھا، تو وہاں میں نے جو ہے وہ ایز اے پروگرام کوآرڈینیٹر کے طور پہ جوائن کیا ایز این اسسٹنٹ پروفیسر. اور وہ ایک میرے لیے بڑا چیلنجنگ ٹاسک تھا کہ ایک نیا انسٹیٹیوشن بننا، اس کی کریکولم کو ڈیولپ کرنا، اس کے پروگرامز کو مینیج کرنا. تو وہ میں نے جو ہے وہ چیلنج قبول کیا اور میں نے وہاں 1 سال سرو کیا. اینڈ دین آئی گاٹ اے چانس فرام دا یونیورسٹی آف کراچی فرام مائی پروفیسر ڈاکٹر عاقل برنی صاحب، اور ناصر توحید صاحب یہاں چیئرمین ہوتے تھے. تو یہاں پھر میں نے ایز اے کوآپریٹیو جو ہے وہ ایز اے کیریئر اپنا جوائن کیا. اور کوآپریٹیو میں بہت سیلری میری منیمم ہوتی تھی، مطلب جتنی سیلری میں لے رہا تھا اس سے سمجھے میرا 3 ٹائم جو ہیں وہ لیسر اماؤنٹ پہ میں نے جوائن کیا. لیکن کیونکہ ایک انسٹیٹیوشن بڑا تھا، ایک یونیورسٹی آف کراچی از دا لارجسٹ یونیورسٹی آف پاکستان، تو اس کا کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ از ون آف دا لیڈنگ ڈپارٹمنٹ دیئر. تو میں نے پھر 2003 میں مئی میں اس کراچی یونیورسٹی کو جوائن کیا، اور وہ جرنی الحمدللہ آج 2025 میں ہم ہیں، اور میں یہاں پر موجود ہوں ایز اے ایسوسیٹ پروفیسر اینڈ ایز اے چیئرمین آف دا ڈپارٹمنٹ. یہ میرا سیکنڈ ٹینر ہے. پھر گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز میں آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے نا ہمیں بڑے چیلنجز فیس کرنے ہوتے ہیں، لیکن وہ چیلنجز کے باوجود جو ہے وہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو بہتر سے بہتر ٹیچنگ ماحول پرووائڈ کریں، ان کو بہتر سے بہتر انفراسٹرکچر پرووائڈ کریں. جو فیسلٹیز پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز میں موجود ہیں وہ ہم انہیں یہاں گورنمنٹ انسٹیٹیوشن میں پرووائڈ کریں. تو الحمدللہ یہ میرا ایک کیریئر رہا، اور میں مطلب اسٹوڈنٹس کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی لائف میں نا انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے، مایوس جسے کہتے ہیں نا کہ ایک بچہ مایوس ہو جاتا ہے، کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے. چاہے اگر آپ نہیں کوپ اپ کر پا رہے اپنی اسٹڈیز میں، ٹھیک ہے، تو آپ محنت کریں، آپ گائیڈنس لیں اپنے اسٹوڈنٹ سے کہ سر میرا جو ہے وہ تھوڑا سا ایشو آ رہا ہے پڑھائی میں. اچھا، بعض بچے ہمارے ایسے ہیں جو واقعی جینین ہیں اور جن کے پاس فائنینشیل کرائسس ہیں، تو وہ اپنی ڈیو ٹو سم فائنینشیل ریزنز وہ اپنا ایڈمیشنز ختم کر دیتے ہیں. تو ان کے لیے بھی میرا میسیج ہے کہ ڈس ہارٹ نہ ہوں. اب لاٹس آف اپارچونیٹیز اویلیبل ہیں فرام دا پرائیویٹ ڈونرز اینڈ فرام دا گورنمنٹ ایجنسیز دیئر، جو کہ ان کو ہیلپ کرتی ہیں. ہمارے کراچی یونیورسٹی میں بھی جو ہے وہ فائنینشیل ایڈ آفس ہے جو اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. ہمارے المنائے ہیں کچھ، وہ اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. تو پرسنلی جو ہے ان کو اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کرنی چاہیے. اور ہمارے ہی اسٹوڈنٹس جو یہاں سے نکلے وہ جتنی آپ ویل نون کمپنیز ہیں، مائکروسافٹ، انٹل، ایچ پی، ڈیل، یو نیم اٹ دیئر، اینڈ ملٹی نیشنل سافٹ ویئر ہاؤسز، ٹھیک ہے، اس میں ہمارے المنائے جو ہیں موجود ہیں، اور جو ایک رول ماڈل کے طور پہ ڈپارٹمنٹ کا نام جو ہے وہ
فخر سے بلند کر رہے ہیں. تو آج کل ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کا دور ہے, تو اس کو دیکھتے ہوئے پھر ہم نے جو ہے وہ ہمارے یہاں جو بی ایس کمپیوٹر سائنس تھا کراچی یونیورسٹی میں, وہ 1994 سے اسٹارٹ ہوا. وی آر دا پائنیئر ٹو اسٹارٹ اے بی ایس 4 year degree in computer science in کراچی. اینڈ دین اس کے بعد ہم نے 2006 میں بی ایس سافٹ ویئر انجینئرنگ اسٹارٹ کیا, وچ از آلسو اے 4 year degree. دین وی موو اہیڈ دیئر, اور یہ جرنی چلتی رہی, اور ہم ایم ایس پی ایچ ڈی بھی کرا رہے ہیں. اینڈ وی ہیو اے ویری qualified faculty in our department related to the artificial intelligence, machine learning, data analysis, data science, networking, communication, security and all that. So الحمدللہ پھر اب جو ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کو دیکھتے ہوئے جو اس وقت کرنٹ نیڈ ہے مارکیٹ کی, اور آج کل دنیا جس طرف جا رہی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس, تو الحمدللہ اس سال جو ہے وہ میں نے جو ہے پھر اس پروگرام کو بنایا ایز پر دی گائیڈ لائن آف دی ہائر ایجوکیشن کمیشن. پھر وائس چانسلر صاحب کی رہنمائی کی وجہ سے, ان کی گائیڈنس کی وجہ سے ہم نے اس سال بی ایس 4 year آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا پروگرام بھی لانچ کر دیا. اور اس کے لیے ہم نے انڈسٹری اکیڈمیا کے لنکیج کو اسٹرانگ کرنے کے لیے انڈسٹری کو آن بورڈ لیا پہلے, کہ آپ ہمیں 2 اسمارٹ کلاس رومز ڈیزائن کر کے دیں جو کہ فلی ایکوپڈ ہوں ود آل ٹیکنیکل اسکل سیٹ دیئر, تاکہ ہم بچوں کو ایک بہتر لرننگ انوائرمنٹ جو ہے پرووائڈ کریں. خاص طور پہ بچوں کو, کیونکہ اے آئی جو ہے اس وقت اس کے ایڈوانٹیجز بھی نظر آ رہے ہیں اور ڈس ایڈوانٹیج بھی. یعنی ان کو ہم مثبت پہلو کے طور پہ دیکھیں تو ہم اپنی پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں اس کو بڑی اسمارٹلی پلے کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن لائک چیٹ جی پی ٹی آپ کے سامنے, ٹھیک ہے, اس کے ڈفرینٹ ورژنز آپ کے سامنے, اے آئی کے ڈفرینٹ الگورزمز ہیں, ٹھیک ہے. اس کو ہم جو ہے وہ غلط ٹریک پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں, اور جو ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. تو سائبر سیکیورٹی از اندر امپورٹنٹ ایریا دیئر, جہاں پر اے آئی ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے. تو اسٹوڈنٹس کو اپنی گریجویشن کے دوران کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ایسے اسکل سیٹس, ایسے ٹول سیٹ, کیونکہ ہر چیز انہیں کریکولم میں نہیں پڑھائی جا سکتی, تو انہیں کچھ سیلف لرننگ کرنی ہے, کچھ انہیں جو فری آپ کے کورسز اویلیبل ہیں انٹرنیٹ پر, ٹھیک ہے, ان کو جوائن کرنا ہے. خاص طور پہ جو ایمرجنگ ایرا ہے ریلیٹڈ ٹو دی آئی او ٹی, سائبر سیکیورٹی, مشین لرننگ الگورتھم اینڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس, روبوٹکس, ٹھیک ہے, ان ٹریکس کو انہوں نے جوائن کرنا ہے, اپنی پروگرامنگ اسکلس کو انہانس کرنا ہے, تاکہ وہ مارکیٹ میں کوپ اپ کر سکیں اور انڈسٹری کی ڈیمانڈ کو فلفل کر سکیں.